السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، آج سے ہم ایک اسپیشل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم سب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انڈیویجولائزڈ پرسنلائزڈ کنیکشن کو پیدا کریں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر انسان کی، ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہی آواز ہے، یہی وہ وعدہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن اس بات پر ناطق ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا بیسٹ رول ماڈل۔ ہی از ٹو بی فالوڈ، ہی از ٹو بی ایمیولیٹڈ، اینڈ ہی ہیز ٹو بی انٹرنلائزڈ۔ اور ہم نے امت کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو مین سٹریم کرنا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر فالو کرنا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں جہاں پر سیلیبریشن کی بات ہے، جہاں پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ نعمت عظمیٰ عطا کی گئی، اور یہ بھی نعمت ہمیں عطا کی گئی کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ امپورٹنٹ سوالات کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کیسے کرنا ہے، اس کے ایٹیکٹس کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کے آداب کیا ہیں، یہ سارے امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کو ہم نے اس مہینے میں ایڈریس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ ویورز، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ملک پاکستان کے نامور اسکالر یہاں پہ موجود ہیں۔ شیخ جہانگیر محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علماء کے ساتھ برسہ برس کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ علماء لیڈرشپ پروگرام کی بات کریں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مدارس ہیں جن کو آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بڑے ہی یونیک عالم ان دا سینس کہ ٹریڈیشنل نالج اور کنٹمپرری نالج دونوں کو آپ انویلوپ کرتے ہیں، اور ہماری یوتھ کے لیے ایسے علماء کا ہونا غنیمت ہے، اور یہ ان کے ایڈیم میں ان سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کے لیے بہت ہی اپروپریٹ ہے۔ سر، ویلکم ٹو دا شو، تھینکس الاٹ فار یور ٹائم۔ آج آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، شروع ہو گیا ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے کی آمد کے حوالے سے کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آف کورس ہم چاہیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو، درود و سلام کے نذرانے پڑھے جائیں، اور سب اس سیلیبریشن کا پارٹ بنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ توازن کو، اعتدال کو، بیلنس کو بھی ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں ویسے سیلیبریٹ کریں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ سیرت النبی کی روشنی میں جنرلی بھی سیلیبریشن کیسے ہو، اور پھر میں چاہوں گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوگرافی کو پڑھنا اور اس کو انٹرنلائز کرنا، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمیولیٹ کرنا، وہ کیا تدابیر ہیں، وہ کیا کام ہے جو بحیثیت مسلمان ہم نے کرنی ہے۔ لیکن سیلیبریشن سے آغاز کرتے ہیں۔ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آج اکٹھا ہوئے ہیں، آپ اور میں اور ہماری ساری اسٹوڈیو کی ٹیم اور ہمارے ویورز، بے شک، جو کہ اللہ کے حبیب ترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان کے بارے میں گفتگو کے لیے جمع ہونا، یہ ایک سعادت ہے۔ بے شک، میں سعادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے چینل کو، اور ان تمام ویورز کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، سیلیبریشن، خوشی منانا ایک ایسا امر ہے جو کہ ہر شخص یا ہر معاشرہ اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے، بے شک، اپنی تہذیب و تمدن، اپنے کلچر کے مطابق کرتا ہے۔ اسلام نے سیلیبریشن کے کچھ پیرامیٹرز، کچھ حدود و قیود ہمیں سکھا دی، لیکن اسپیسیفکلی یہ کہ جی اس طریقے سے فلانی چیز کرنی ہے، اس سیلیبریشن کے معاملے میں ہر کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے روایتی پنجاب میں لوگ کسی کی موت پر بھی سیلیبریشن منایا کرتے تھے۔
تو وہ ایک طرح کا کنیکشن ہے آلمائٹی کہ جی وہ اللہ کے بعد واپس چلا گیا، بھرپور زندگی گزاری. تو سیلیبریشن ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہماری سیلیبریشن کے اندر جو بنیادی طور پہ ایلیمنٹ ہے وہ ہے شکر کرنے کا. واہ واہ، بے شک. جو ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی سیلیبریشن ہے اس کو ہم شکر اور سجدے کے ساتھ مناتے ہیں. واہ. دیکھیے شادی ہوتی ہے تو ہم اس میں خطبہ ہے مسنونہ، جس میں ہم اللہ کے نام سے، اس کے ذکر سے، اس کی تعریف سے، اس کے حبیب کے درود سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں اور انہی کی تعلیمات سے سکھاتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے. اور ٹریڈیشنلی کلچرلی روایت یہی ہے کہ پہلا کام جو بچہ اور بچی جو ہیں جو ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. کہیں تو فرض نماز ہی وہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، کہیں پر شکر کے نفل ادا کرتے ہیں. تو ایک شکر. اب یہ شکر کیسے ہوگا؟ چلیں یہ تو بات سمجھ میں امید آ گئی ہوگی کہ شکر تو حقیقت میں سب سے پہلا اس کا جو امر ہے شکر کا وہ دل سے شکر کو جاننا ہے. واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دی اور اس نے زبان سے شکر نہیں ادا کیا، الحمدللہ نہیں کہا، لیکن دل میں اس کی یقین ہے کہ اللہ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کے عوض اس کا شکر قبول کر لے گا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلا ایلیمنٹ ہے آپ کی دل کی اسٹیٹ کیفیت، آف ہارٹ. آپ کی اسٹیٹ آف ہارٹ. دوسرا ہے اس کا اظہار. اب ہم موو کر رہے ہیں ٹوورڈ سیلیبریشن موڈ. مینیفیسٹیشن کی طرف آ گئے. ہاں. اس کا مظہر کیا ہوگا؟ تو ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ روایتی چیزیں ہیں جو دائرہ کار میں ہیں دین کے. ہاں. وہ سب سے پہلی تو ہے جو کہ سارا سال ہے، جو درود و سلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہ درود سے خالی نہ جائے. شکر میں اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میں کچھ پکا کے کسی کو کھلاؤں صدقے کے طور پہ اللہ کے نام کا، بے شک یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک کہتا ہے جی کہ ہم ایک سیمینار کرتے ہیں، یا جس طرح ہم ایک خصوصی آپ نے سیریز شروع کی ربیع الاول کی، کہ آپ کی جو ذکر پورا سال ہی ہوتا ہے لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا انٹینسیفائی کر دیتے ہیں ان دنوں میں. جس رمضان میں ہم کر دیتے ہیں چیزیں انٹینسیفائی، اس میں بھی کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی خصوصی، ہمارے ہاں جن لوگوں کو نعت کا ذوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہے، ہر ایک کو ذوق شاید نہ ہو، بے شک، اور وہ نعت پڑھ دیتے ہیں، وہ ایک مجلس کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن جو سب سے بڑھ کر ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ جملہ ایک مقولہ ہے انگریزی کا کہ ڈونٹ سے یو لو می، شو می. یہ نہ کہو کہ تم پیار کرتے، اس کو چھوڑو، لفاظی چھوڑو، محبت کر کے دکھاؤ. ٹھیک. ابھی مجھ سے کل پرسوں نوجوان پوچھ رہا تھا کہ کوئی خاص طریقہ لباس کا، یہ اس کا ٹخنوں کا، یہ کرنے کا. میں کہ دیکھو گفتگو کرو گے، ریسرچ کرو گے، سوال جواب کرو گے تو تمہیں اپنی مرضی کا کہیں نہ کہیں سے فتویٰ مل ہی جائے گا. جواز تو مل ہی جاتے ہیں، وہ یا تو خود بنا لو گے اگر نہیں ملے گا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کافی نہیں ہے میرے لیے اور تمہارے لیے کہ یہ کام میرے سرکار نے کیا؟ سبحان اللہ. اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ واہ. اب تمہیں ہم دلائل بھی دیں، اس سے بڑی دلیل کیا دیں تم کو؟ تو ہر چیز میں ایک درجہ حرارت ہے ہمارا دل کا، بے شک. اس درجہ حرارت کی مینیفیسٹیشن، اس کا مظہر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم نے نا حلیے تک سنت کو محدود کر دیا، یا چند کھانے پینے کے آداب تک محدود کر دیا کہ بھی دائیں ہاتھ سے کھا لو اور اس طرح کر لو، اور وہ ہے سنت، بے شک، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک ایسا فارمولہ آج دے دوں اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ ایک خیال لائیے کہ اگر مجھے رسائی ہو، اور رسائی ہمیں ہے کیونکہ قرآن کی طرح سنت بھی محفوظ ہے قیامت، بے شک، کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، کیا فرماتے،
کیا کرتے. واہ واہ. کہ اگر میں یہ سوچوں, جس طرح نا میں سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے ایک خاندان میں مسئلہ بنا تو مجھے اس میں کچھ حصہ ڈالنا تھا ٹائم کا اور ریسورسز کا, تو میں نے کہا یار یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ابا جی ہوتے نا تو وہ ایسے کہ میرا کان پکڑ کے مجھ سے کرواتے. واہ واہ. تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابا جی نے کہا تھا, ابا جی کے بھائی ہیں, ابا جی کے رشتہ دار ہیں, تو مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی؟ میرے خیال میں ہر مسلمان کا دل اس کو بڑی صحیح گواہی دیتا. واہ واہ واہ. یہ تو شیخ آپ جیسے فرما رہے ہیں, فلسفی کے اندر تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا, امیجنیشن. تو آئی تھنک یو آر ریفرنگ ٹو اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے اور مجھے ویسا کرنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. واہ واہ واہ. بیوٹیفلی میں پٹ. کسی کی بیٹی لے کے آیا ہوں بہو بنا کے, میں کسی کے بچے کو, میں کسی کی بیٹی لایا ہوں بیوی بنا کے, میرا ہمسایہ ہے اس کو ایک مشکل ہے, میرا رشتہ دار ہے وہ مصیبت میں ہے, میرا ملک ایک مشکل میں ہے, آپ سے کیا مشورہ مل سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ پرسپیکٹیو اگر ہم بنا لیں تو پھر بہت سے راستے اور بہت سی گنجلیں جو ہیں وہ خود بخود کھل جاتی ہیں. واہ واہ. اچھا شیخ, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی کہ ڈونٹ سے دیٹ یو لو می, شو می دیٹ یو لو می. اور مجھے آپ کی اس بات سے اقبال کا بڑا مشہور فکر ہے, میرا بڑا محبوب فکر ہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, کہ بالکل آغاز میں انہوں نے کہا قرآن از اے بک آف ڈیڈ, اٹ از ناٹ اے بک آف آئیڈیاز. تو اصل میں تو عمل ہے جو اصل ہے, اور عمل کے ترازو میں ہی پھر معاملے نے آگے چلنا ہے. لیکن محبت کہیں نہ کہیں اظہار کا تقاضا بھی کرتی ہے. مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے, بہت سے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ یہ امت جو ہے عمل میں کمزور بھی اگر رہی, عقیدے میں کمزور نہیں رہی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورڈ کے لیول پہ ریمیمبرنس, نعت کے درجے پہ, شاعری کے درجے پہ, یا اور بھی جو سیلیبریشن اس مہینے میں ہم کریں گے, کہیں نہ کہیں وہ کیٹلسٹ بنتی ہے عمل کے لیے بھی. یعنی ہمیں فی نفسے ہی اس کو بھی ایک سیکنڈری نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو بھی امپورٹنٹ ٹول سمجھنا چاہیے. دیکھیے وہ تو پرائمری ٹول ہے نا, کہ جو میری ایک تھاٹ ہے وہ میرے ورڈز میں ٹرانسلیٹ ہوگی, اور پھر وہ ورڈ سے ایکشن بنے گا. تو میں کسی کو بتاؤں گا تو کچھ ہوگا نا. اگر میں اظہار کروں گا یا میں اعلان کروں گا تبھی تو وہ کسی محبت کی کسی درجے پہ پہنچے گی. مثال کے طور پہ گھروں میں جس طرح کھانا دعوت ہوتی ہے نا, تو پوچھتے ہیں مہمان کہ یہ کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا, تو میں کہتا ہوں یہ میں نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہا جی پیسے تو میں نے دیے. پیچھے تو میری محبت خاموش ہے کہ میں اس کو فائنینس کر رہا ہوں. کوئی خاتون صبح سے لے کے شام تک وہ بیچاری وہ کچن میں دھوپ اس میں گرمی میں اس میں وہ کھڑی ہے پسینہ لے, لیکن دیکھیں میری بھی تو کنٹریبیوشن, چاہے میں نے اس کا زبان سے نہیں بھی کیا. تو جیسے مجھے اس خاتون کو اپریشیٹ کرنا جس نے پکایا ہے, تو مجھے بھی تو کوئی اپریشیٹ کرے. تو بالکل ویسے ہی ہر ایک کا اظہار فرق ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کو سکھانا ہے نا تو وہ الفاظ کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. کسی کو بتائیں گے آپ, نعت ایک اس کا طریقہ ہے جس کے بانی سیدنا حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ. ایک طریقہ ہے, اور پھر یہ طریقہ مزاج میں بھی ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص شاعری پسند کرتا ہے, کوئی پروز پسند کرتا ہے, کوئی ورس پسند کرتا ہے, کوئی اور طریقوں سے اپنا اظہار کرتا ہے. لیکن ایکسپریشن وربل یہ بہت ضروری ہے. کیوں کہ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے اور ان کے امپورٹنس کا احساس دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور ہمارے ہاں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ. اچھا, لو سیلیبریٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی ہمیں اس کے اوپر ڈیلو کرنا چاہیے تھوڑا سا, کہ سیلیبریشن کا مطلب ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ناچ گانا تو نہیں ہے بھائی. سیلیبریشن یہ ہے جیسے کہ آپ کوئی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں یار, آپ کوئی بھی خوشی ہوتی ہے, observance, expression of love. تو کوئی شخص کہتا ہے جی کہ میں نعت کی, اس کی دیکھیں ایک آدمی کی کیپیسٹی نعت پڑھنے کی, ایک آدمی کی کیپیسٹی تقریر کرنے کی, ایک آدمی کا سکل کتاب لکھنا ہے, ایک آدمی کا سکل اس کو فائنینس کرنا ہے. تو یہ سب لوگ مل کے جو جند جو ہے یہ اکٹھی ہوگی تو پھر کو کام مکمل ہوگا. اور مطلب ہماری سوسائٹی میں بھی ہر طرح کے افراد بھی موجود ہیں. کچھ نعت سننے کا ذوق رکھتے ہیں تو ان کو وہاں سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں.
کوئی ایکیڈیمک ہیں تو وہ اچھی کتابیں پڑھ کے، کسی کو کوئی ایکیڈیمک سیرت کانفرنس میں جائے گا تو اب ایک سوال جو ذرا پھر تلخ سوال آپ نے کہا تھا کہ جی ضرور مجھ سے آپ کر سکتے ہیں، تو میں اس کی ذرا آپ سے لائسنس لیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. بڑا انفارچونیٹ ہے، ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو یہ ڈبیٹس بہرحال شروع ہو جاتی ہیں، کس کو سیلیبریٹ کریں نہ کریں، کیسے کریں، کب کریں. اور ایک عجیب سا ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی شخصیت مبارکہ، یہ تو وہ نقطہ ہے جہاں پہ ہم نے کنسنسس کے ساتھ، جیسے آپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، میرا خیال ہے کتنی وسعت کے ساتھ جو باتیں فرمائی ہیں، تمام سکولز آف تھاٹس اس کے اندر انویلوپ ہو گئے. مطلب آپ نے نام لیے بغیر، لیکن یہ کتنی ایک وسعت ہے اس کے اندر، اس نیریٹو کے اندر. اور دوسری طرف ایک نیریٹو وہ ہے کہ یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. تو ہمارے علماء کو ربیع الاول شریف کے اندر جو ریچولز ہو رہی ہیں، اگر وہ دین کے دائرے کار میں ہیں تو ہم ٹالریٹ کیوں نہیں کرتے، ہم اس کو رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں ہم ایک نیشن آف ڈبیٹرز ہیں. واہ واہ. ہم نے رمضان پہ بھی ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے، جھگڑا کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. ہم نے ربیع الاول کے مسئلے پہ بھی کرنا ہے، ہم نے سیاست پہ بھی ڈبیٹ کرنی ہے، ہم نے شاورما پہ بھی ڈبیٹ کرنی ہے. ہماری ایک عادت ہے، اللہ کرے کہ یہ ہیلدی ڈبیٹ پہ کنورٹ ہو جائے. اچھی اسکل ہے ڈبیٹنگ، آپ خود ڈبیٹر ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اچھی ہیلدی ڈبیٹ میں. ہمارے ہاں اصل میں عدم برداشت کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ریفلیکٹ صرف مذہب کے معاملات میں نہیں کرتی، وہ تمام معاملات میں ہم عدم برداشت کا ایک مرض سا ہمیں لگے، ایک پینڈیمک سچویشن بن چکی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی کچھ روز پہلے مجھے کسی نے کہا جی وہ فلانا جو ہے جی بندہ وہ آئے گا تو بس یہ پورا نعتیں پڑھی جائیں گی اور کچھ نہیں کرے گا، وہ یہ بھی نہیں کرے گا، وہ فرائض کا بھی اتنی خیال نہیں کرتا، بس اس کا کرتا ہے، بس ایک ہی کام ہے جی کہ درود پڑھتا. میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرائض پہلے ہیں، بے شک فرائض کے لیے نعت چھوڑی جا سکتی ہے، نعت کے لیے فرائض نہیں چھوڑے جا سکتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ کوئی کام پورا سال نہیں کرتا سوائے ربیع الاول میں نعت پڑھنے کے یا سننے کے. تو میں نے پوچھا پھر یہ بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ تو پھر کچھ بھی نہ کرے بھائی. واہ واہ واہ. اب یہ تو کرنے دو اس کو. کیسی خوبصورت ہیومن اپروچ ہے ٹھیک ہے نا، اس کو یہ بھی کرنے دو یار، کوئی بات نہیں. اور ہو سکتا ہے یہی سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے اس کا. اور اگر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے اور تم اگر اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے اپنا بازو پکڑ کے بازو میں بازو ڈال کے آگے نہ لے جا سکو تو اپنی نالائکی سمجھو اس کو. کسی نے کہا ہی نہیں کبھی اس کو، کسی نے شاید سمجھایا ہی نہ ہو. ہم کیسے ایزیوم کرتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس سارا نالج سارا کچھ پہلے سے تھا ہے جی. اس طرح کہ ہم اس سیلیبریشن میں یہ گزارش کروں گا کہ جو کرتا، جیسا کہ آپ نے بھی اس کو کیا کہ جی ہاں دین کے شریعت کے دائرے کار سے باہر نہیں جانا چاہیے. اب ایک سوال جو اٹھتا ہے جی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سیلیبریٹ کیا جس طرح سے ہم کرتے ہیں؟ نہیں کیا. کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کی دنیا سے رحلت کے بعد سیلیبریشن کو یہ انداز اپنایا؟ نہیں اپنایا. حتیٰ کہ ایک بڑی سخت مثال دی جاتی ہے جی کہ عدی بن حاتم الطائی ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی، جو کہ ایک فارمر کرسچن ہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. بات یہ ہے کہ انسانوں میں فرق ہوتا ہے، انداز میں، بیان میں، پسند میں فرق ہوتا ہے، زبانوں میں فرق ہوتا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا حسان ابن ثابت کا رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنائی، آپ نے وہ سنی، آپ نے پسند فرمائی اور اپنی رضا عنایت فرمائی ان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے کبھی نہیں پڑھی نعت، نہ کبھی سنی ہو شاید دوبارہ. بہت سے لوگوں نے نہیں کیا یہ کام. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گروپ ہے نا صحابہ کرام کا، اس میں مزاج کے لوگ، مطلب ہر، جیسے آپ فرما رہے تھے، ذوق ہے، ہر ایک کسی ذوق کا. ہے. لیکن ہم شیخ یہ بھی کہنا ہوگا یہاں پہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس انداز میں اگر سیلیبریٹ نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دن کبھی ان نوٹس گیا. آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس روز میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو شکر کی بات آپ نے آغاز میں کی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برتھ ڈے کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پہ آبزرو کر رہے تھے. مطلب یہ دن اس طرح سے ان نوٹس بھی نہیں گیا.
یا اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینے میں انٹر ہوئے ہیں، اس دن بھی بہت سی روایات ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، اور مدینے میں بنی نجران کی بچیوں نے طلع البدر علینا کا وہ نغمہ گا کر ریسائٹ کر کے استقبال بھی کیا ہے. ایک سیلیبریشن ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہیومن نفسیات کے اندر میرا خیال ہے بعض اوقات ہم ہر شے کو جب حلال اور حرام کے اینک سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑی پرابلم شاید ہم کرتے ہیں. دیکھیے حلال و حرام کی اینک سے ہی دیکھنا چاہیے، اس میں تو میں تو نہیں کہوں گا کہ نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ چیزیں سر نیوٹرل بھی تو ہوتی ہیں نا سر. اب یہ میڈیسن ہے، جیسے اب مجھے سر میں درد ہے تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی تم اس برانڈ کی کھاؤ گے تو یہ حلال ہے، اس کی کھاؤ گی تو حرام ہے. فی نفس ہی مطلب وہ اس کو دیکھیں گے نا معاملے کو. دونوں وہ میڈیسنز دونوں ہی حلال کے زمرے میں ہی آ رہی ہوں گی نا. تو وہ حرام و حلال کی جو آپ نے جس بات کی میں ٹھیک ہے دیکھیں گے تو ہم اس کو حلال و حرام کی نظر سے، لیکن ہم ہر وہ شے جو مجھے اچھی نہیں لگتی اس کو میں حرام نہیں قرار دے واہ واہ بہت خوبصورت. ٹھیک ہے، واہ واہ میں اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا. اگر میں ایک نعت سنتا ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہے اور تو مجھے وہ پسند آتی ہے، وہ کلام اچھا لگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. اب میں مثال میں ایک علمی آدمی ہوں یا میں ایک ٹرینر ہوں یا میں ایکیڈیمک ہیں، ایکیڈیمک قسم کی چیز تو کہہ لیتے ہیں، تو مجھے وہ ایک کبھی نہ ونس ان اے وائل وہ سننا کا مہلت بھی کم ملے گی اور میں سنوں گا بھی کم، اور میں اس کو پھر اب واپس سے کام میں چلا جاؤں گا. اب ایک بندہ کرتا ہی وہی ہے، اس کا مین کام ہی وہی ہے، تو میں کہوں جی کیونکہ میں نہیں کرتا تو چنانچہ وہ بھی نہ کرے. یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط رویہ ہے. ہاں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس نعت میں یا اس کلام کے اندر کوئی تھوڑی گڑبڑ اس نے بندے نے کر دیا ہے یا اس نے تجاوز کر دیا ہے شریعت کے حدود و قیود سے، تو میں اس کو ضرور کہوں گا کہ یار یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہ کرو. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی اور مستند اتنے فضائل ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. تمہیں جھوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ چیزیں ڈائلاگ سے بھی آتی ہیں. میں نے لائف میں بہت چیزیں گین ڈائلاگ سے کر لی ہیں اور بہت لوگوں نے نہیں بھی کی. میں نے ہر بات میں کامیاب نہیں ہو سکا کسی کو کنونس کرنے میں، تو کوئی بات نہیں، آخر تو میں نے قبر میں اپنی ہی جانا ہے نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دل بڑا کرنا چاہیے. جب ہم رہتے ہیں مسلمان مل کے رہتے ہیں تو دل بڑا کرنا کیسے چاہیے اور تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے ہاں تو اب یوٹیوب کے آنے کے بعد ہر شخص پکا دائی بن گیا ہے اور عالم ہو مفتی ہو گیا ہے. تو میں ایک بات کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صبر یا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. احد کی جنگ ہے، ایک کیولری کا دستہ ہے خالد بن ولید کے پاس. جب سارا معاملہ ہمارے ویورز جانتے ہیں، آخر میں انہوں نے کوئی 30 کے سے اوپر صحابہ کو شہید کیا. ایک ایک صحابی کی جان کی قیمت یہ کائنات نہیں دے سکتی. بے شک، کوئی شک نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. کسی کے وہم و گمان میں اس دن جس کا مجھے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سیف اللہ ہوں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق، وہ کہیں گے دیکھو جس کو اللہ کی تلوار دیکھنی ہے وہ خالد کو دیکھ لے. کسی کے وہم و گمان میں تھا. تھوڑا صبر بھی کرا کرو یار. یہ سارے قیامت کے فیصلے تم نے آج ہی کرنے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بھی کام ہے بھائی، اس کو کرنے دو. تو ضرور اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنی بہن کو کہ کسی ایسے جگہ پہ قدم رکھ دیا ہے جو کہ ایک سیف زون نہیں ہے، جو حرام تک پہنچ گیا ہے، جو شرک تک پہنچ گیا، اس کو ضرور سمجھائیں. لیکن سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. سمجھانے کا بھی طریقہ حضور سے لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی محبت کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جن کی عصمت اور عزت کی خاطر، جن کی تعلیمات کی تحفیظ کی خاطر آپ کسی سے یہ بحث کر رہے ہیں، تو پھر طریقہ کار بھی ان کا ہی استعمال ہو. آپ نے ان سے بڑے مشرک نہیں دیکھے، بے شک آپ نے ان سے بڑے کافر فرعون نہیں دیکھے. اچھا شیخ، ان پرنسپل بھی اگر ہم ایک آدھ بات اور بھی ڈسکس کریں، قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام خود ڈسکرائب کر رہے ہیں اپنے ڈے آف برتھ کو، اور کہہ رہے ہیں سلامتی والا ہے وہ دن جب میں پیدا ہوا. جناب یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیات ہیں. ان پرنسپل جس دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یقینی طور پہ بڑا بابرکت دن تھا اور ہے، اور ہماری یاد میں اور ہیومن ہسٹری کے اندر بھی وہ اٹ واز این ایپاک چینجنگ ڈے. کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو ہسٹوریکل لینس سے بھی دیکھیں؟
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ، خاتم النبیین کی بلیسڈ برتھ، ایک ہیومن اینگل بھی تو ہے نا سر اس سب واقعے کا. دیکھیے کیوں نہ ہو، جب ایک شخص کے ایک عام سے آدمی کے گھر میں جو ایک عام سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر آتا ہے. واہ واہ. ہیں جی. تو پھر جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی ہے تو اس کی خوشی یا اس کا کیفیت کیسی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے. اور یہ ایک ایمان کیا ایک عکاسی کرنے جو چیزیں کرتی ہیں ان میں سے ایک وہ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ یہ گلف کنٹریز میں آپ جائیں، افریقہ میں آپ جائیں، تو ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے جب کوئی سڑک پہ کوئی دو گاڑیوں کا کوئی تصادم ہو جائے نا تو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، روڈ ریج میں چلے جاتے ہیں. تو تیسرا بندہ آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ درود پڑھو. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جب توجہ، جس کو اس میں سائیکالوجی میں کہتے ہیں نا، ری ڈائریکٹ کر جاتے ہیں اپنے آپ تھاٹس کو، تو جس کی طرف جب تھاٹ جائے گی ٹورڈز رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کا ویسے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دے اینڈ اپ ہگنگ ایچ ادر، اور وہ آپ کو کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، اس کے آگے کیا لڑنا، اس نام کے بعد کیا جھگڑا کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پھر وہی بات ہے کہ اظہار کا طریقہ ہے، اور اگر کسی کا اظہار کا طریقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ کریں. اور جیسے شیخ آپ نے بھی اشارہ کیا، فقہ میں بڑی وسعت ہے. بعض اوقات آپ کے لوکل کلچرل کسٹمز کو بھی عرف کے درجے میں کہیں نہ کہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے، ایز لانگ ایز دے آر ناٹ بریچنگ دا فائبر آف شریعہ. دیکھیں ایک ویسے اور بات ہے ان ڈیفینس آف جو لوگ یہ کرتے ہیں، کہ جو لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سوسائٹی کے اندر ربیع الاول کی سیلیبریشن کے اندر لوگ اس قدر حد سے گزر جاتے ہیں، اس قدر حد سے گزر جاتے ہیں کہ ایک طبقہ کہتا ہے جی کہ یہ سارا ہی بند کر دو. پھر جیسے اگر بچہ وقت پہ نہ آئے نا، ٹائم پہ گھر نہ پہنچے، تو آپ کہتے ہیں اب تم باہر جاؤ گے ہی نہیں گھر سے، کچھ دنوں کے لیے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے نہیں، جس کو سد ذریعہ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ریئیکشن ہے، شاید ان کی کوئی بری نیت نہیں ہے منع کرنے کی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز بہت زیادہ ہی ہو گیا بھائی. یہ تو ایک چیز جو میں شکر کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا، بیچ میں وہ میں ایک سادی سی مثال دوں گا، میں مثالوں کے ساتھ کوشش کروں گا سمجھانے کی، کہ آپ کے بچے نے آپ سے سائیکل مانگی، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی چیز خرید سکوں، میں لے کے آؤں اس کے لیے. اب جب وہ گھر اس کے حوالے کرتے ہیں تو دو سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے اس سائیکل کو اس وقت تو بڑی خوشی سے لے لیا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ دنوں کے بعد وہ باہر پڑی ہوئی ہے، بارش میں خراب ہو رہی ہے، زنگ لگ رہا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں یہ ملتی، نے اس کا حفاظت نہیں کی، تم نے اس کی قدر نہیں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جی صبح شام اس کو چمکاتا رہتا ہے، اس کو خیال کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو چھوٹی ہو جائے گی نا کچھ عرصے بعد تو میں اس کو اور بھی اچھی لے کے. شکر کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. واہ واہ. کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کے شکر کی شروعات دل سے ہے اور زبان سے ہے، پھر اس چیز کی قدر ویسے کرنا جس کے لیے وہ آپ کو دی گئی ہے. واہ واہ. آپ کو آنکھ کسی کام کے لیے، جن کاموں کے لیے دی گئی، آپ ان کاموں کے لیے، جسم دیا گیا ان کاموں کے لیے استعمال کریں. آپ کو قیامت تک ایک تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا گیا ہے. اگر وہ بھی قرآن مجید کی طرح صرف غلافوں میں اور الماریوں میں اور لائبریریوں میں سے پڑا رہے گا اور میں دور دور سے لاکھ درود پڑھتا رہوں، تو آئیے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں. میں یہ اور خاص طور پہ ویورز کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ سوال آپ اپنے آپ سے صرف پوچھیے گا، لوگوں سے نہ پوچھیے گا، کیونکہ ہم فوری طور پہ لوگوں پہ جا کے لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ قیامت کے دن جب تم ایک بڑا سا ٹوکرا درود کا اور نعت کا اللہ کے حضور لے کے جاؤ گے، اللہ سے قبول کرے، اور تم نے کیا کچھ کہا، تم نے کیا کچھ پڑھا، کیا تم نے کثرت کے ساتھ بھیجا، اور تم نے اجر و ثواب بھی اس کا لیا، تم کو ملے گا بھی ضرور انشاءاللہ، ایسی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہ پوچھ لیں کہ کچھ کیا بھی تھا ویسے، تم نے اپنے والدین سے سلوک تعلیمات میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا، اپنی شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اور میں پھر کہوں گا اپنے ملک سے، وطن سے، تمہیں نعمت دی تھی میں نے ایک، تم نے یہ کیا تھا. یہ باتیں ساری اچھی ہیں،
تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص باتیں زیادہ کرے اور اپنے ایکشن سے فالو اپ نہ کرے تو ہم اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا، کسی سے نہیں کرنا. یہ میرے ہتھیار نہیں دے دیا کہ آپ خاندان میں جھگڑا کریں. تو آپ انٹروسپیکشن تھوڑا سا کام لیں اور یہ بتائیں نا کہ جب آپ کے بندہ بہت دعوے کرے کہ جی آپ پہ جان بھی قربان ہے، آپ پہ یہ بھی قربان ہے، فلانا بھی قربان ہے، جب آپ اس کو تھوڑا سا کوئی مدد مانگیں یا کچھ اس کو کام کہیں کہ جی یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ مجھے توفیق نہیں ہوگی، یہ میں اس وقت سویا ہوتا ہوں، اس وقت میں اٹھ سکتا نہیں ہوں، ہیں کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد بے قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو جب ایک بندہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ زبانی کلامی ہے نا، تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ کچھ تو وہ خفا ہو جاتا ہے اسے کہ یار بس بھی کرو باتیں، کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ. واہ واہ. اچھا ابھی آپ نے دو نقطے بڑے اہم اٹھائے ہیں اور دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. ایک تو کہ جی وی آر اے نیشن آف ڈیبیٹرز بھی لفظ کی بات ہے نا، مناظرہ ہم کر سکتے ہیں، مناظرے میں ایک دوسرے کو زیر کرنا ہم جانتے ہیں، لفظیات ہیں، آرگومنٹس ہیں، لاجیکل آرگومنٹس واٹ ایور. اور دوسرا بھی یعنی ورڈ کے لیول پر ایکسپریشن آف لو ہے، کلیم ہے، فیک کلیم بلکہ ایمٹی ریٹرک ہے، یہی کہنا چاہیے، خالی نعرے ہیں. ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے نعرے تو لگا سکتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی جینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی ہے تو سر یہ ویشس سائیکل، پھر پھنس تو ہم گئے ہیں اس کے اندر، نکلیں گے کیسے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں 70 مرتبہ دن میں توبہ کرنے کی آپشن دی ہے کہ ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں. لیکن سر سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، توبہ بھی لفظی طور پہ تو شاید ہم کر رہے ہیں، ہم مساجد کے اندر بھی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن توبہ بھی حقیقی طور پہ تو ایک عمل ہی ہوگا نا سر. ایکشن کے لیول پہ پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. دیکھیے میرا خیال میں کہ میں شاید اس قدر آگے نہیں جاؤں گا کہ میں اس کو فالس یا ایمٹی ریٹورک کہوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم نے سیکھ لیا ہے نا، بس ہم اس سے باہر جانے کو تیار نہیں. اگر میں کہیں پیدا ہو گیا ہوں یا مجھے ایک ماحول مل گیا ہے ایک خاص مسلک کا یا ایک خاص انداز کا یا رب العالمین کے حوالے سے خاص اظہار کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی میرے پاس آ گیا ہے. یہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک خاص طرح سے کام کیا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، دنیا میں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. تو میرا خیال میں اس کا تعلق مائنڈ سیٹ سے زیادہ ہے کہ کنویں کا مینڈک کی طرح کا مائنڈ سیٹ اگر بن جائے نا کسی قوم کا، اور بننا شروع، اور وہ ہر معاملے میں ہی ہے، وہ اس مذہب کے معاملے میں نہیں ہے، وہ سیاسی معاملات میں ہے، گھریلو معاملات میں، کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اس کے آگے ڈیبیٹ نہیں ہے، اٹس مائی وے اور دا ہائی وے. یہ ایٹیچیوڈ کا مسئلہ میرا نزدیک یہ اتنا مسئلہ مذہبی مسلک ہی نہیں ہے جتنا یہ رویے کا مسئلہ. ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، اور پھر رویہ بھی جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کسی نے بری بات کبھی نہیں کہی، برا کام نہیں کیا. آپ نے اگر کسی کو دیکھا کوئی گڑبڑ کرتے تو اکثر اوقات آپ کچھ وقفے کے ساتھ اس کی موجودگی میں ارشاد فرماتے چھوٹا سا خطبہ کہ دیکھو بعض لوگ ایسے سوچ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تو بھئی اس طرح سے نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کو دیکھا، ایک امہات میں سے ایک کے سامنے آپ جب تشریف لائے تو وہ کچھ تسبیح پڑھ رہی تھیں، کچھ ذکر کر رہی تھیں اور کثرت سے کر رہی تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا ٹائم انگیجنگ ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں ہوئے، جس طرح اگر مجھ جیسا کوئی او یار تم کیا کر رہے، تم کو تو کبھی یہ کلا ہی نہیں سکتی بھائی، یہ کبھی کوئی کون کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے اتنا خوبصورت وہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا کیا تم کو میں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ واہ واہ. کیا تم کو میں اس سے بھی اچھی بات نہ بتا دوں؟ یہ اس کو یوں پڑھا کرو. واہ واہ. تو کچھ تو ٹھہراؤ، کچھ تو، ہر بات پہ تلوار نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انسانی نفسیات بھی ہے نا سر، جب میں ریبٹلز کے لیول کے پر کانورزیشن کرتا ہوں تو دوسرا جو ہے اپنے موقف پہ، اپنے سٹانس پر زیادہ وہ بھی قطعی طور پہ کھڑا ہوتا ہے، اس پہ وہ بھی اس کے اندر بھی آپ اڑے جائیں گے، وہ بھی اڑے جائے گا. ایکشن اور ری ایکشن. اور جب آپ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے وہ
جگہ نکلتی ہے جہاں پہ لوگ بھی چینج ہوتے ہیں, سافن اپ ہوتے ہیں, ٹرانسفارم ہوتے ہیں. اچھا اب سر ربیع الاول کے اندر اب آف کورس ایک ربیع الاول کا پورا فریم ورک ہے, ہم یقینی طور پہ ہم اس کو اس جواز کے قائل ہیں کہ سیلیبریٹ ہم نے اپنے اپنے درجے پہ کرنا ہے, شریعت کے دائرے کے اندر کرنا ہے. نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھی جائیں, درود و سلام ضرور پڑھے جائیں, لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جینے کا پلیج بھی کریں نا, عہد بھی کریں کہ صحابہ کی طرح, اہل بیت کی طرح ہم کہیں نہ کہیں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے جو پروفٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک سوال میرا جو آپ نے بھی کانورزیشن کی تھی, ہمارے مدارس کے اندر جو مائنڈ سیٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, مدارس کے بچوں کو ہم ابھی سے ٹرین ایسے کرتے ہیں کہ یار تم نے 8-10 سال یہاں پہ لگانے ہیں, تم ہمارے مسلک کے علمبردار ہو, جس مسجد پہ تم جاؤ گے اس مسجد میں جا کے ہمارے تم نے نیریٹیوز کو مین سٹریم کرنا ہے, اور دیگر تمام لوگوں کے نیریٹیوز کو تم نے ریبٹ کرنا ہے, ریفیوٹ کرنا ہے, غلط کرنا ہے. تو یہ جو ریٹ ریس اور یہ جو ویشس سائیکل ہے, اس کو کیسے بریک کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑا ہی اسپریڈ آؤٹ ٹاپک ہے کہ مدارس کے جو, لیکن ایک سوال تو یہاں پر میں مختصر, کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے آج کا, لیکن مطلب میں اس ان دا کانٹیکس کے جیسے اب ربیع الاول ہی ہے تو یہ بحث تو مناظراتی چھڑ جائے گی نا کہیں نہ کہیں. تو یہ چھڑ جائے, اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں بحث کرو, ڈیبیٹ کرو. میں نے ڈیبیٹر نیشن میں نے کہا یہ گریٹ ایٹ ٹاکنگ, لیکن اس کو بھی مکالمہ کرو نا سر, اس کا بھی ادب سیکھو. بے شک, ٹھیک ہے نا, اس کا ادب سکھایا جائے نا. یہ تو نہیں ہے اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ چیز درست ہے, یہ چیز غلط ہے, تو اس کا حق ہے. وہ آپ کے ساتھ کیسے میچ کریں گے اس کو, ہم کیوں میچ کریں بھائی, ہم نہیں پسند کرتے, ناپسند کریں. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دینی فریم ورک میں رہتے ہوئے بھی ڈفرنس آف اوپینین کی بھی جگہ ہے اپنی جگہ. نا بہت ضروری ہے. اچھا اسینشل ہے. نا اسینشل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ فقہ اسلامی کے لیے, کسی تفہیم کے لیے دین کی, یہ ضروری ہے, اسینشل ہے. یہ اتنا ضروری ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ میں آپ کی انسٹرکشنز کے بارے میں بھی اختلافات ہو گئے, لیکن اختلاف کرنا اور مخالفت کرنا دو فرق چیزیں ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. اختلاف کرنا اور چیز ہے. اسی لیے ہمارے قدیم جو روایتی علوم ہیں اس میں الخلاف, ٹھیک ہے, وہ اختلاف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی ایک اختلاف ہے کہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کالے رنگ کا اگر کوٹ پہنا ہوا ہے تو مجھے پسند نہیں ہے, میں نے بلو رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے. اور یہ میں آج ایک اور چیز چاہوں گا کہ اس موقع پہ میں, موقع بھی ایسا ہے, ماحول بھی ایسا ہے. دیکھیے میں جس مسلک کو بھی یا جس فرقے کو بھی یا جس بھی مذہب کو فالو کرتا ہوں, جس بھی اسکول آف تھاٹ کو, جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں, میرے خیال میں وہ سب سے بہترین, سب سے زبردست اسکول آف تھاٹ ہے. تبھی تو میں کرتا ہوں. آپ فالو کر رہے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں سوچوں کہ یار میرا مسلک تو بڑا ہی گندا ہے, برا ہے, لیکن چلو پھر بھی فالو کروں گا. نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, سنسیریٹی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, آپ اپنے کو سمجھتے ہیں, ہر شخص اپنے کو سمجھتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ چیز بہت اہم ہے, کیونکہ میری دین کی تشریح یا جس تشریح کی میں تقلید کرتا ہوں, کیونکہ میرا مسلک میرے رائے میں آپ کے مسلک سے افضل ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے افضل ہوں. واہ واہ واہ, یہ تو مسلک کی بات ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, میرا نبی سب سے افضل ہے بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن میں سب سے افضل ہوں. نہ یہ آپ نے یہ گڑبڑ کر دی نا, آپ لائن کراس کر دیا. تو یہ رویہ, اگین میں نے کہا نا رویوں کی بات رہی. بات میں نے ایک جملہ نا, میرے ہر ای میل کے نیچے جملہ لکھا ہوتا ہے, میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج, کہ لوگ اسلام کے لیے مارنے اور مرنے کو تو تیار ہیں, اس کو جینے کو تیار, جینے کے لیے تیار نہیں. جینا مشکل کام ہے نا. مارنا شارٹ کٹ ہے, مرنا شارٹ کٹ ہے. خون جگر دینا پڑتا ہے نا جینے کے لیے. میرے نزدیک فلسفیکل بیسس کے اوپر جو سب سے برائی ہے سوسائڈ بامبنگ کے اندر, وہی شارٹ کٹ ہے. دن رات ماں باپ کی خدمت, معاشرے میں اچھا شہری بننا, حقوق العباد کے بات پورے کرنا کون کرے, بس بٹن دبا کے نکل جاؤ, وہ تمہارا خیال ہے کہ اتنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. واہ واہ. تو یہ اب جینے کا سوچیں, نعتیں پڑھیں, جیسے چاہیں کریں, کھانے بانٹیں, صدقہ کریں,
کئی دفعہ کئی بخیل لوگ ہوتے ہیں، اسی بہانے اس مہینے وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں باقیوں کے ساتھ مل کے، تو روز کسی غریب کو کھانا مل جاتا ہے۔ لیکن یار یہ رویہ ٹھیک کرو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ صرف الفاظ کام نہیں آئیں گے اس دن، اعمال کام آئیں گے۔ شیخ بہت بہت شکریہ۔ بہت سی باتیں مزید ہم کر سکتے تھے، اور آپ کو ربیع الاول کے اندر ہم بار بار زحمت دیں گے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسپیشل سیریز میں۔ وی لرنٹ اے لاٹ آنیسٹلی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ جیسے علماء حق کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ قائم رہے، اور اللہ رب العزت آپ کو عمر خضر عطا کرے۔ ویورز، آج میرے حضور یہ اسپیشل سیریز تھی، اس کا ہم نے باقاعدہ طور پر آغاز کیا انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم میں، اور جیسے شیخ نے بچا طور پہ فرمایا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یقینی طور پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو بلند ہے، وہ تو عرفہ ہے، وہ تو ایلیویٹڈ ہے، اور اس ذکر کو کر کے ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس رجسٹر کے اندر۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ، سب سے وائٹل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کی طرح جینے کا بھی ہنر سیکھیں، جینے کا بھی شرف حاصل کریں، اور ان شارٹ کٹ سے بچیں، کیونکہ شارٹ کٹس بنیادی طور پہ ہمیں کہیں لے کے نہیں جائیں گے، یہ تو ایکسکیوزز ہیں، یہ تو بہانے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس ربیع الاول میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کو ایبزارب اور انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی نہ کسی درجے کے اندر یقینی طور پہ، جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا، ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائکرو سنت کے ساتھ تو بہت محبت کی، صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کی، جو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ جو اوور آل فریم ورک ہے، نیشن بلڈنگ کے لیول کے اوپر، کمیونٹی کے لیول کے اوپر، انسانوں کے تعلق کے لیول کے اوپر، کاروبار کے لیول کے اوپر، سیاست کے لیول کے اوپر، اس سنتوں کو بھی ہم نے اپنانا ہے، تاکہ یہ معاشرہ واقعی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی والا معاشرہ بن سکے۔ ویورز، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے بولا، ہم سب، میں خود سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو، اور ہم ان باتوں کو اپنے عمل کے ساتھ مینیفیسٹ کر سکیں۔ ویورز، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسپیشل سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، اقبال نے کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ Viewers, this is your host Fahad Ali Kazmi signing off. Keep watching Alif Television.